جی ناظرین، ہم اپنی پروگرام کی گفتگو کا دوبارہ وہیں سے آغاز کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ جو ابھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے فلسطین کے جو اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اب جو اہم بات جو کہ ادھر کرنی باقی ہے، کیا دنیا یہ جو ظلم و بربریت ہے یہ ہمیشہ دیکھتی رہے گی؟ کیا یہ ظلم و بربریت ہمیشہ فلسطینیوں کا مقدر ہے؟ کیا یہ ظلم و بربریت جو ہے یہ مسلمانوں کے خلاف اسی طرح ہوتی رہے گی؟ اس کے اوپر اقوام متحدہ کا کردار جو کہ ایک کویشچن مارک ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اقوام متحدہ اور خاص طور پر مسلمان ممالک کو یکجا ہو کر اس کے اوپر ایک اپنا لاہ عمل دینا چاہیے۔ آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں سب سے زیادہ بڑی جو ذمہ داری ہے وہ مسلم ممالک کی، امت مسلمہ کی۔ اس میں عرب ممالک آ جاتے ہیں۔ عرب ممالک کی عرب لیگ ہے، OIC جو اسلامی آرگنائزیشن ہے، ان میں یہ بڑا ان کی رسپانسبلٹی تھی کہ وہ ایک مزامتی قرارداد کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایسا ایکشن بناتے کہ اس کا ریئیکشن آتا، پریکٹیکلی وہ ریفارم کرتے۔ ان کی مدد کے لیے آپ جانا پڑے گا۔ دیکھیں، اس کو اس زبان میں 75 سال ہو گئے، کب تک آپ سفارتی اخلاقی حمایت کا آپ اعلان کرتے رہیں گے؟ اس کا ایک ایبسلیوٹ پرماننٹ حل ہوگا، ورنہ یونائٹڈ نیشن تو ربڑ سٹیمپ بن کے رہ گیا۔ نہ وہ کچھ کریں گے، نہ وہ کچھ کر پاتے ہیں۔ آپ سیز فائر کروا لیں گے تو کیا ان ڈیڈ باڈیز کو لے آئیں گے، ان خاندانوں کو واپس دے دیں گے جن کے خاندانوں کے خاندان اجڑ گئے ہیں۔ وہ 800 افراد جو ایک میزائل لگنے سے پورے ہاسپٹل کے اندر تھے، سب جامع شہادت پا گئے، اور وہ ڈیڈ باڈی کے سامنے جو پریس کانفرنس کی ہے اس ہاسپٹل کے چیف انسٹرکٹر نے، آپ وہ دیکھیے کہ وہ سامنے کر رہے تھے، وہ کیا سین ہوگا کہ میتیں گود میں لی ہوئی ہیں لوگوں نے، اور وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہمیں تھریٹ ملا ہے، ہمیں اسرائیل کی طرف سے تھریٹ ملا تھا کہ آپ یہ ہاسپٹل ایویکویٹ کریں، اس کو خالی کر دیں ورنہ اس کے نتائج بھگتیں گے۔ تو کس طرح سے یہ آپ جسٹیفائی کر پائیں گے؟ کس طرح سے آپ اس چیز کو آپ انصاف کے کس طرح تقاضوں کو پورا کریں گے کہ آپ نے ہیٹ گرو کی ہے، آپ نے ہیٹ اگائی ہے، آپ ہیٹ جو ہے نا وہ ابھی سے نہیں ہے، یہ حماس کی وجہ سے نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ انڈین جو سوشل میڈیا آپ دیکھیں، انڈین لوگوں کو دیکھ لیں، وہ کس طرح سے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اس آگ کے اوپر۔ وہ آئل ڈال رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی، اسرائیل سے کہہ رہے ہیں جی ہم رضاکار، ہمیں آنے دیا جائے، ہم 1000 رضاکار لے کر آتے ہیں۔ آج ایک وہ ہندو ماشاءاللہ ان کے استغفر اللہ یہ کہنا پڑے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں موقع دیا جائے، ہم آگے یہاں اسرائیل کے لیے فلسطینیوں کے خلاف لڑتے ہیں، اور وہ اسرائیل کو موقع دیتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں کہ جناب آپ ان کی نسلوں کو ختم کریں۔ یہ سب کچھ ہر کوئی اپنا اپنے تائیں اس چیز کو، اس نفرت کو ابھار رہا ہے۔ اب مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا پڑے گا، اور ایک ایسا جسے متفق کا لائے عمل ہوگا کہ اسرائیل کبھی بھی یہ سفارتی زبان نہیں سمجھتا، اس کو اسی زبان میں سمجھانا پڑے گا، اور وہ زبان ہے حماس کی، اور وہ جو اسلامی جہاد جو وہ تنظیم جو چل رہی ہے اس کو پروموٹ کرنا پڑے گا، اس کو بیک اپ کرنا پڑے گا، وہ چاہے دمشق سے ہو یا حزب اللہ سے ہو یا ایران ہو یا کوئی بھی ہو، تو اس میں سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا پڑے گا، تب جا کے اسرائیل یہ مانے گا، ورنہ وہ سرپت تو سرمست ہاتھی ہے، وہ اس طرح نہیں پکڑا جائے گا، اس کے لیے گڑھا بنانا پڑے گا۔ جی ناظرین کرام، آپ ہمارے آج کے موضوع بحث نہت فلسطینی اور اسرائیل پر بحث سن رہے تھے۔ جناب ڈاکٹر محبوب جماعتی صاحب کے خیالات کا اظہار آپ نے سنا۔ ہم آج اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اور یہ ڈاکٹر محبوب جماعتی صاحب کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی لمحات میں سے ہمیں یہ ٹائم دیا۔ آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھیں اور اپنے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ گفتگو کیسی لگی۔ ناظرین اکرام، اللہ حافظ، پاکستان جی ناظرین، ہم اپنی گفتگو کا دوبارہ اسی اپنے پوائنٹ سے آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے ابھی آپ سے سوال کیا تھا کہ امریکن صدر نے جو کہ اسرائیل کی ڈیفنس میں آ کر ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی یہ اسرائیل نے اٹیک نہیں کیا، یہ مخالف سائٹ سے اٹیک ہوا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اس خاص طور پر اس امریکن پریزیڈنٹ کے اس بیان پر آپ کا کیا خیالات کا اظہار ہے؟ اگر امریکن پریزیڈنٹ کی اس بات کو جسٹیفائی کر لیا جائے
वो अपनी खिफत मटाने के लिए, उन्हें पता है कि वो जो सिंपति उन्होंने हमास अटैक के बाद हुआ था कि पूरे इसराइल और पूरी दुनिया उनके साथ खड़े होना शुरू हो गई, अहले यूरोप खासकर और अमेरिका बड़ी जल्दी से उनका वी आर विद इसराइल। अब उन्हें अपनी सिंपतियाँ जो है ये तो चलेगी हमास के साथ, तो लास्ट नाइट उन्होंने अटैक कर दिया। अब अपनी उन्होंने खिफत मटाने के लिए, अपनी शर्मिंदगी के ऊपर पर्दा डालने के लिए कि हॉस्पिटल के ऊपर अटैक हो गया है और एक वॉर क्राइम उन्होंने ऑफेंस कर लिया है और इसकी जस्टिफिकेशन वो नहीं कर पाए। वो जो कहते हैं कि हमास ने ये किया है, तो हमास के पास ऐसे एब्सोल्यूट और एक्यूरेट वेपन नहीं है कि दे कैन डू दैट। तो वो जो कुछ भी अमेरिकन प्रेसिडेंट जो कह रहे हैं, मुझे ख्याल से या फिर उनके पास जो इंफॉर्मेशन सही तरह से उनको जो उन्हें इन लार्ज कैनवस जो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, या फिर वो जानबूझ के उनके जो नीचे जो कोऑर्डिनेटर या गवर्नमेंट है वो कर रही है। लेकिन इसलिए गवर्नमेंट इस चीज़ की जिम्मेदार है। आप ये देखें कि वो नहत्ते कैसे फ़लस्तीनियों को जिस तरह उनकी खून की होली जो हो रही है और उनके खून को इस तरह से बेदरेक कत्ल किया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, ये इसकी मिसाल किसी भी मेरे ख्याल से जंग में नहीं मिलती, या किसी भी ऐसे मुसलमान जो असूल होते हैं, हर चीज़ का एक असूल होता है दुनिया में। क्या आपने दुनिया को इसी तरह चलाना है? क्या मुसलमान होना एक जुर्म है या फ़लस्तीनी होना एक जुर्म है? क्या आप ये देखें अहले अरब किधर है, अहले अकल किधर है, अहले फ़िक्र किधर है? कोई तो है या कि लिप्स हम हिलाते रहेंगे? क्या ये मज़ामती करारदादें होती रहेंगी या चंद अल्फाज जो है वो उनके हक़ में कह देंगे? ऐसा नहीं होना, ये बहुत बुरा हुआ। मेरे ख्याल से इनसे बहुत बात आगे बढ़ चुकी है, उसे उसकी ज़ुबान में ही समझाना पड़ेगा, तब जाकर उसे समझ आएगी, वरना वो इन चीज़ों की ही डजंट केयर एनीथिंग अबाउट दैट। डॉक्टर साहब, ये जो हालात हैं अभी इस जंग के, देखें इस पर अक़वाम मुत्तहिदा का एक अहम किरदार है, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए, एक्शन करना चाहिए। मगर बदकिस्मती से एक ये देखने में आता है कि अगर तो ये किसी मुसलमान मुल्क के ख़िलाफ़ है तो फिर तो अक़वाम मुत्तहिदा फौरी मैदान में आ जाती है और एक्शन के लिए एक नेटो भी बन जाती है और ये वो एक अटैकिंग फ़ोर्स तैयार हो जाती है। और जब ये किसी गैर मुस्लिम की तरफ से कोई ऐसी जारियत की जाती है तो इसके ऊपर जो है ना कि किसी किस्म का भी अक़वाम मुत्तहिदा एक्शन लेने के बजाय सिर्फ एक ऐसे मज़म्मती करारदाद पास करके आंखों में मट्टी धूल कर और वो ख़त्म कर देते हैं और कोई एक्शन नहीं होता। इसके मुतल्लिक जो अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार है, इसके मुतल्लिक आपके क्या ख़यालात का इज़हार है? अक़वाम मुत्तहिदा का, यूनाइटेड नेशन का जो किरदार है वो लिहाजा सवालिया निशान है। आपके सवाल के अंदर ही जवाब मौजूद है कि वो लम्हा फ़िक्रिया है कि अक़वाम मुत्तहिदा का काम था कि पूरी दुनिया में जो तनाज़ात होंगे उनका एब्सोल्यूट हल निकालेंगे और ऐसा सोल्यूशन होगा जो परमानेंट होगा। और फ़लस्तीन का जो करारदादें हैं वो मौजूद है कि 2 स्टेट का जो उन्होंने फार्मूला पेश किया हुआ है, जो करारदादें उन्होंने पास की हुई है, तो उसको क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करवाता? अब यूनाइटेड नेशन यहाँ पर बेबस क्यों नज़र आता है? अगर किसी और बात होती, किसी और मज़हब की बात होती तो सारी दुनिया वहाँ पर इकट्ठी हो जाती और यूनाइटेड नेशन को भी मौका ना मिलता। तो अब ये हर मुल्क इस तरह कमज़ोर मुल्क के ऊपर चढ़ दौड़ेगा तो अक़वाम मुत्तहिदा का जो रोल है वो फिर क्या रह जाता है कि आप अपने तय ही सारे मामला जो है वो हल करते फिरेंगे कि वो माइट इज़ राइट हो गई। तो ये सिलसिला जो है ना, इसे अक़वाम मुत्तहिदा को इस सिलसिले में जो मेरे ख्याल से फुल मार्क्स टू सोवियत यूनियन, रूस को ये बहुत ज़्यादा जाने चाहिए मार्क्स। तो उन्होंने करारदाद पेश की और उसमें उन्होंने जी इस बात पे जो दीगर जो मुखालिफ इसमें जो वोट आए, उन्होंने कहा जी आपने हमास को इसमें मजम्मत नहीं, उसमें कंडेम नहीं किया। तो हमास को किस लिए कंडेम किया जाए? ये आप 75 साल से उनके खून की होली खेल रहे हैं, उनको आपने जबर और खुली जेल के अंदर महसूस कर रखा है, उनके ऊपर ज़िंदगी अजीरन कर रखी है। अब अगर ये सब कुछ हुआ है वो तो मसला ही वैसे ही पूरी दुनिया से पहले ही ख़त्म हो चुका था। यानी अब अगर फेस रीडिंग की बात करते हैं तो इसराइल किस तरह जस्टिफाइज करेगा कि एक ही दिन में उन्होंने 50 ख़ानदान उड़ा के रख दिए? आप 75 सालों से जो लोग लाशें वो उठा रहे हैं अपने प्यारों की, क्या उन्हें प्यारे वापस देंगे आप? उनके बच्चे उनको ला देंगे, उनकी माएँ उन्हें ला देंगी, उनकी बेटियाँ ला देंगे, बेटे ला देंगे? कैसे मुमकिन? इम्पॉसिबल। ये हेट उन्होंने ग्रो कर रखी है, हेट प्लांट की है, हेट ही को हार्वेस्ट करेंगे। जी नाज़रीन, अभी हम अपने इस प्रोग्राम को मज़ीद जारी रखेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन कराम, आज का जो हमारा मौजू है वो आजकल के जो हालात हैं उसके मुताबिक बहुत मुआफ़िक और बहुत ज़्यादा ज़ेरे बहस है। हमारा आज का मौजू है
اسرائیل کی بربریت اور مظلوم فلسطینی۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا بھی دکھا رہا ہے، سوشل میڈیا میں بھی دیکھنے میں آ رہا ہے، اسرائیل نے مظلوم اور نہتے فلسطینیوں پر ایک انتہائی ظلم و ستم اور بربریت کے پہاڑ ایک دم نازل کر دیے ہیں، اور اس قدر ظلم کر رہا ہے جو کہ انسانیت کے دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ انسان دیکھے تو آنکھوں میں خون کے آنسو آنے کے طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ مسلمان جو کہ درد دل رکھتے ہیں فلسطینیوں کے لیے، ان سب کو اس واقعے سے انتہائی غم اور غصہ میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ آج اسی موضوع پر بحث کرنے کے لیے ہمارے آج کے مہمان ہیں ڈاکٹر محبوب جماعتی صاحب۔ ابھی ہم جو ہیں کہ ان کی طرف جاتے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جی ڈاکٹر صاحب، جی السلام علیکم۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ نے تمہید میں سنا کہ ہمارا آج کا موضوع ہے فلسطین اور مظلوم فلسطینی اور اسرائیل کی ظلم و بربریت۔ آپ کیا کہتے ہیں آج کل جو حالات فلسطین میں جو ایک جنگ لگی ہوئی ہے، جو کہ اسرائیل نے ظلم و بربریت نازل کی ہوئی ہے، آپ کا کیا خیال ہے اس پر؟ بہت شکریہ۔ پہلے تو آپ نے تمہید میں انٹرو میں تو بہت کچھ کہہ دیا ہے، تو میرے خیال سے میں اس طرف نہیں جاؤں گا، میں ڈائریکٹ بات گفتگو کو شروع کروں گا کہ اس کی جو کانسیکوینسز ہیں، اس کی وجوہات اور ریزنز کیا ہیں۔ 75 ایئرز ہو گئے ہیں، آپ دیکھیں تو وہ لینڈ جو تھی وہ فلسطینیوں کی تھی، فلسطین وہاں کے وہ مقامی رہائشی ہیں، اور اسرائیل جو ہے یہ ایک مہاجر ہے، خانہ بدوش ٹپری والا۔ اب ان لوگوں کو پوری دنیا قبول نہیں کر رہی۔ آپ دیکھیں کہ ہٹلر نے ہولوکاسٹ، جیسے جب ان سے ان کو بڑی چڑ ہوتی ہے، اب ان کے اوقات آپ دیکھیں کہ ان کو پوری دنیا قبول نہیں کر رہی۔ کیا حال تھا، اور دنوں میں دیکھیں کہ پورا اسرائیل جو ہے وہ کس طرح ساری فلسطین کی زمین کو نکل گیا، اور فلسطین جو غزہ کا علاقہ ہے وہ ایک اسٹرپ بن گیا، اور اس کے بعد وہ ویسٹ بینک ہے، اس کا ابھی درمیان بہترین ایک گیپ ڈال کے انہوں نے پوری چلاکی اور اپنی ہوشیاری کے ساتھ اتنا ڈسٹنس ڈال دیا، اس کی ڈیوائڈ اس طرح کی تاکہ درمیان میں ان کی چیک پوسٹیں بنے اور یہ آتے جاتے ہر چیز پہ نظر رکھے۔ ایک کھلی جیل کی مانند وہاں پر زندگی ہے، اور جو سیج کر رکھا ہے کئی دنوں سے پانی، بجلی اور خوراک اور ادویات اور زخمیوں کو لے جانے کی جانی، ایون کہ وہ وہاں پر آپ دیکھیں کہ پناہ گاہوں کے اوپر بھی بمبارڈمنٹ کرتے ہیں اور ایئر اسٹرائک کی جاتی ہے، اور اس کے بعد اسکولس، مساجد، ہاسپٹل۔ اب لاسٹ جو دن جو آپ نے جو رات گزری ہے اس پہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے اسرائیلی جو ہوائی جنگی طیارے ہیں ان سے میزائل داغا گیا ہے، جس سے ایک ہاسپٹل کے اندر 850 بندے لقمہ اجل بن گئے، پیشنٹ تھے جن کا علاج ہو رہا تھا، بڑے سیریسلی دے انجرڈ، اب وونڈڈ تھے، اور ان کو وہاں پر وہ یہ بربریت اور جسے کہتے ہیں کہ ڈرٹی اگلی فیس کا مظاہرہ کرتے ہوئے، یہ ہے اسرائیل کا دوسرا چہرہ جسے دنیا چھپاتی پھرتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ کس حال میں ان کا ساتھ دیتا ہے، کس منہ سے اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ اب یہ چیزیں آپ دیکھیں، میرے خیال سے آپ کے سامنے یہ کھل کر واضح ہو جائے گا کہ اسرائیل کا یہی مکروہ چہرہ ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل نے کل رات جو ایک ہاسپٹل پر اٹیک کیا جس میں سینکڑوں لوگ لقمہ اجل بنے، بدقسمتی سے جو امریکہ ہے اس کے صدر بائیڈن نے بھی اسرائیل کی، جو کہ ایک دنیا میں اس کی ناجائز اور اولاد سمجھی جاتی ہے، کہ جو امریکہ اس کو سپورٹ کرتا ہے، آج بھی امریکہ کا صدر بائیڈن اسرائیل کے حق میں بولنے کے لیے آ گیا اور یہ کہنے لگا کہ جی یہ مخالف سائڈ سے اٹیک ہوا ہے، حالانکہ خود انہوں نے سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر خود سٹیٹس لگایا کہ ہم نے اس ہاسپٹل پر اٹیک کیا کیونکہ ادھر حماس کے مجاہدین موجود تھے۔ بعد میں آدھے گھنٹے کے بعد انہوں نے فوری وہ سٹیٹس ہٹا لیا اور کہا کہ نہیں، یہ ہم نے نہیں اٹیک کیا اور یہ حماس کے لوگوں نے کیا اور لیبنانیز نے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ حماس کے لوگوں کے پاس چھوٹے مارٹر راکٹ ہیں جو کہ بڑا نقصان نہیں کر سکتے، چھوٹا نقصان ہوتا ہے اس سے۔ اسرائیل دنیا کی سپر طاقت کی حیثیت رکھتا ہے، وہ اتنے بڑے ہتھیاروں سے مظلوم نہتے اپنا فلسطینیوں پر اٹیک کر رہا ہے، اور جو کل اس نے جنگی قانون کی وائلیشن کی ہے کہ ہسپتال اور ان تعلیمی اداروں اور جو لوگ
ہوتے ہیں نہتے ان کے اوپر اٹیک نہ کیا جائے، تو اس کی وائلیشن کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں امریکی صدر کا بیان اور یہ ہونے میں آپ کا کیا خلط اظہار؟ میرے خیال سے یہ زخمیوں کے جو فلسطین زخمی ہیں، انجرڈ ہیں، وہ پہلی دکھی ہے، ان کے لیے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہیں. اہل عرب، اہل عقل اور درد دل رکھنے والے لوگ جو اپنے آپ کو یہ مہذب قوم جو کہتی ہے یورپ کا جو علاقہ، میری مراد اہل یورپ سے ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جنگ کا ایک اصول ہوتا ہے کہ ڈیورنگ جنگ یا ڈیورنگ وار جو ہے وہ آپ ہاسپٹل کے اوپر، اسکولس کے اوپر اور عبادت گاہوں پر بامبنگ نہیں کریں گے. اور سب سے پہلے بڑھ کر یہ کہ جہاں پر پناہ گاہیں ہوتی ہیں، سویلین کیجویلٹیز کا خطرہ ہوتا ہے، ان کو آپ اپنا یہ ٹارگٹ نہیں کریں گے. تو اوپر سے حماس کے اوپر یہ ایک گونڈی ہے بات کرنا، جسے احمقانہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آپ جی کہ حماس نے یہ ٹارگٹ کیا ہے. تو حماس کے پاس تو اس قسم کا ایکوریٹ ویپن ہی نہیں ہے کہ وہ ایک ٹارگٹ لے کر کسی چیز کو، اور انہوں نے خود تھریٹ کیا تھا، لیٹ نائٹ انہوں نے خود تھریٹ کیا ہے کہ جناب آپ یہ ہاسپٹل کو ایویکویٹ کریں، اس کو خالی کر دیں ورنہ آپ اس کے نتائج بھگتیں گے. تو یہ سب کچھ اسی کے فوراً بات ہوا ہے. اب یہ ٹیوٹ ہٹاتے رہیں یا اس کی کوئی بھی جسٹیفیکیشن دیتے رہیں. نو ایکسکیوز اینڈ نو جسٹیفیکیشن از ریکوائرڈ ان دس ریگارڈ. آئی تھنک سو دے آر سیریسلی بلیڈی باسٹرڈ قسم کا یہ ایکٹ ہے. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے، یہ کنڈیم میں کہتا ہوں اس کی کم. ناظرین ابھی